ایک دور دراز جزیرے کی خاموش ورکشاپس میں جو چیز بن رہی ہے وہ محض ہتھیار نہیں، یہ وہ قوت ہے جو ایک رات میں شہروں کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے۔ میزائل جو دور دور تک جاتے ہیں، تیز رفتار وہیکلز جو دفاعی شیلڈ کو چباتے پھرتے ہیں، اور سمندری راستوں سے داغے جانے والے ہتھیار، یہ سب اب تصور کی حدوں سے باہر حقیقت بن چکے ہیں۔ اور یہ ہتھیار تعداد کا سوال نہیں رہے، ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے جو دشمن کو خوفزدہ کرنے، مذاکرات کو غلام بنانے اور خطے کی راتوں کو اجالے کی بجائے سناٹا بنا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چھپے لانچرز، زیر زمین کارخانے اور موبائل سسٹم نگرانی کو ناکام کر دیتے ہیں، اور اسی خوف کے سائے میں فیصلے گھبراہٹ میں کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ قوت محض فوجی دائرے تک محدود نہیں، یہ نفسیاتی دباؤ پیدا کرتی ہے، معیشت کو غیر مستحکم کر دیتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کو مزید ہتھیار خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری سیاسی، اقتصادی اور عسکری طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ منظر ہے شمالی کوریا کا، لیکن یہ مسئلہ صرف شمالی کوریا کا نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے کہ دنیا کی کمزور لکیریں اب کہیں زیادہ نازک ہو چکی ہیں، اور ایک ریاست کی خاموشی میں تیار کردہ پوری مشینری پوری برادری کو ٹکرا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کم جونگ ان کا وہ لہجہ جو ایک صریح شرط کے ساتھ سامنے آیا ہے، یہ جوہری ہتھیار نہیں چھوڑوں گا مگر پابندیاں ختم کروں۔ یہ ایک جملہ ہے جو سادہ جملہ نہیں ہے، بلکہ پورے شمال مشرقی ایشیا کی جغرافیائی محرکات کو ہلا دینے والا اعلان ہے۔ یہ الفاظ اسی زمانے میں آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ذاتی ملاقاتوں کی یادیں ابھی تازہ ہیں، اور جب خطے کے توازن کو ایک بار پھر نئے مذاکراتی دائرے کی طرف دھکیلنے کی صورت بن رہی ہیں۔ مگر اس صورتحال کی حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ یہاں سوال صرف دو آدمیوں کی ملاقات کا نہیں، ایک جملہ کا ہے کم جونگ ان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور وہ اس وقت موضوع بحث ہے۔ اور کہا یہ گیا کہ میں تب ملوں گا، تب مذاکرات کروں گا کہ جب مجھے یہ نہ کہا جائے کہ جوہری معاملات کو ترک کر دو، مذاکرات تب ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے پیکٹ کا بڑا دھماکہ، وہ شہنشاہ میں کہوں گا، ریاست کا سربراہ تو نہیں، شہنشاہ کہوں گا کہ نسل در نسل وراثت میں ملی ہوئی شہنشاہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ٹیکا ایسا ہے کہ دنیا کے طاقتور بساط کے اوپر بیٹھے ہوئے مہروں کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف جوہری اسلحے کا مستقبل طے ہوگا، بلکہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، روس اور امریکہ کے امن و مفادات بھی اس کے ہمراہ بدل جائیں گے۔ ایک حقیقت واضح ہے کہ 2019 کے بعد جو بات چیت ٹوٹ گئی تھی، اس کے نقش قدم پہ دوبارہ قدم رکھنا آسان نہیں ہے۔ اس بار کم جونگ ان نے شرط واضح کی ہے کہ اگر امریکہ سختی سے جوہری ہتھیار ترک کرو پہ اصرار کرے گا تو پھر بات آگے نہیں بڑھاؤں گا، مگر اگر الزامات نرم ہوں اور بات پیداوار منجمد، یعنی آپ مزید نہیں بنائیں گے، یا پابندی نرم کرنے کے بدلے کی جائے تو پھر میں بات کر سکتا ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک چال ہے۔ شمالی کوریا کے لیے جوہری ہتھیار اس کا سب سے بڑا ضمانتی کارڈ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا ملک امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے، بات کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس کو بلیک باکس سیفٹی یہی ہتھیار دیتے ہیں، اور داخلی طور پہ رہنمائی کا سب سے قیمتی شعلہ بھی یہی ہے۔ اس لیے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں یہ بنانا۔ لیکن ایک واضح پیغام ہے کہ اگر عالمی طاقتیں اپنے مطالبات سخت رکھیں گی تو پھر مذاکراتی دروازہ بند رہے گا، لیکن اگر لچک دکھائی جائے گی تو کھیل پھر کھیلا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جنوبی کوریا کا نقطہ نظر جو ہے وہ حقیقت پسندانہ ہے، جو اس زمینی ضرورتوں کا عکاس ہے۔ اگر صدر لی جے میونگ کے اندازے درست ہیں کہ شمال ہر سال قابل ذکر تعداد میں نئے نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب فوری روک تھام ضروری ہے، کیونکہ جنوبی کوریا کا یہ ماننا ہے کہ ہر سال یہ جوہری ہتھیار بناتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیداوار منجمد کریں، یہ در حقیقت ایک مرحلہ وار قابل پیمائش راستہ ہے جو وقتی طور پہ خطرے کو کم کرتا ہے اور بعد میں اعتماد سازی کی شرطوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ شمال کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اثاثے برقرار رکھے، مگر بننے والے نئے ہتھیار روک دے، اور اس کے بدلے اقتصادی یا سفارتی مراعات اسے دی جائیں۔ مگر یہاں دو بڑی رکاوٹیں، ایک تو یہ کہ منجمد کرنا، یہ کسی سائنسی اور تکنیکی طور پہ کیسے اس کو جانچا جائے گا اور یقینی بنایا جائے گا کہ اب مزید نہیں بنا رہے؟ پہلے کیا تعداد معلوم ہے کہ کتنے بن چکے؟ اور پھر کیا بین الاقوامی مانیٹرنگ اتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ نئی پیداوار فوری طور پہ پکڑی جا سکے؟ دوسری رکاوٹ سیاسی ہے۔ واشنگٹن میں ہر انتظام قبول نہیں ہوتا، کیونکہ امریکی نقطہ نظر میں مکمل غیر جوہری بننا ہی وہی معیار ہے جو طویل المدت سیکیورٹی دیتا ہے۔
یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بظاہر ایک فنی مسئلے کے پیچھے جغرافیائی سیاست مضبوطی سے کار فرما ہے. چین ہر ممکن کوشش کرے گا کہ معاملہ خطے میں اس کی خوشنودی کے خلاف نہ ہو. بیجنگ کے لیے شمالی کوریا ایک بفر سٹیٹ ہے. اگر امریکہ بگرام یا کسی دوسرے مقام سے دوبارہ اپنے قدم جما لے تو چین اسے براہ راست سیکیورٹی خطرہ سمجھے گا. روس اور ایران بھی اس کھیل میں طریقے سے شامل رہیں گے, چاہے وہ براہ راست کردار ادا کریں یا پھر سفارتی سطح پہ. جاپان کے لیے شمالی کوریا کا جوہری مسئلہ ایک وجودی خطرہ ہے, اس لیے ٹوکیو جو ہے وہ کسی جامع معاہدے کا حصہ بننے سے نہیں رکے گا. اس پورے منظرنامے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ امریکہ, چین اور روس جیسے کھلاڑی کس انداز سے اپنی ریڈ لائن کو سیٹ کرتے ہیں. اگر واشنگٹن اور بیجنگ کے بیچ اعتماد کی کمی برقرار رہی تو مذاکرات کسی بڑی کامیابی کی طرف کم اور تنازع کی طرف زیادہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ شمالی کوریا کم جانگ ان اب شی جن پنگ کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. معاشی پہلو بھی کم اہم نہیں ہے. کم جانگ ان نے یہ واضح کیا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بدلے وہ اپنے اسلحے کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی کوریا اقتصادی مراحت چاہتا ہے, بند دروازے کھولے جائیں, توانائی, غذائی اور بنیادی ڈھانچے کی امداد کے راستے کھولے جائیں, مگر بین الاقوامی برادری اس معاملے کو آسانی سے حل نہیں کر سکتی. پابندیاں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاستی سطح کی بھاری معیشت تک رسائی حاصل کرے, جسے واشنگٹن اور یورپی دارالحکومت قبول کریں گے یا نہیں. یہ وہ سب سوالات ہیں جو طویل بحث کا موضوع بنیں گے, اور اگر معاشی مراعات دی گئیں تو ان کی نگرانی, ان کی شفافیت, ان کی ہدف بندی یہ کیسے یقینی بنائی جائے گی. یہی وہ مسائل ہیں جنہوں نے پچھلی دہائیوں میں شمالی کوریا کے ساتھ ہونے والا ہر مذاکراتی جو پہلو تھا اس کو پیچیدہ بنایا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطۂ نظر سے بھی مسئلے بڑے پیچیدہ ہیں. جوہری ہتھیار کے عناصر صرف پلٹ کر حذف نہیں کیے جا سکتے. ریورسیبل مراحل میں پیداوار کو منجمد کروانا بھی, ذخائر کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا بھی اور ویریفائیبل کنڈیشنز پہ عمل کرنا بھی انتہائی تکنیکی پیمانوں کا تقاضا کرتے ہیں. IAEA جیسے بین الاقوامی ایجنسی تفتیش کر سکتی ہیں, مگر شمالی کوریا کی جانب سے پوشیدہ اس کے کارخانے ہوں, زیر زمین نیٹ ورکس ہوں, جدید تقسیم شدہ سپلائی چینز ہوں, ان کوششوں کو وہ مشکل بنا دیں گی, کیونکہ ابھی تک تو انہیں رسائی نہیں دی گئی. اس وجہ سے عالمی طاقتیں اکثر مکمل تصدیق شدہ اور ناقابل واپسی کے اصول کا مطالبہ کرتی ہیں تاکہ کوئی بھی مرحلہ پلٹ کر پہلے والی حالت میں واپس نہ آ سکے. اور یہی بات جو ہے وہ شمالی کوریا کے موقف کے ساتھ ٹکراتی ہے. پالیسی کے ممکنہ راستے 3 نظر آتے ہیں. ایک راستہ سختی کا ہے کہ امریکہ مسلسل پابندیاں لگائے, سفارتی تنہائی کا شکار بنائے, عسکری دباؤ کے ذریعے وہ شمالی کوریا کو سائیڈ لائن کر دے. مگر یہ راستہ خطرناک ہے کیونکہ شمالی کوریا کو بڑھ کے عسکری خود انحصاری کی طرف یہ راستہ دھکیل سکتا ہے. دوسرا راستہ وہ ہے جو جنوبی کوریا نے تجویز کیا ہے, یعنی اگلی پیداوار نہ کی جائے, مرحلہ وار مراعات دی جائیں. یہ عملی اور وقت گزارنے والا راستہ ہے, مگر اس کے لیے ٹھوس اعتماد چاہیے, سخت نگرانی چاہیے, خطے کے بڑے کھلاڑیوں کا تعاون چاہیے. تیسرا راستہ ایک طویل المدت معاہدہ ہے جو جزوی تخفیف کے بدلے میں واضح ہو, قابل پیمائش ضمانتیں ہوں اور اقتصادی شمولیت ہو. اس کا خطرہ یہ ہے کہ شمال اسے کبھی مکمل طور پہ قبول نہ کرے. ہر راستہ اپنے ساتھ خطرہ اور مواقع لے کے آئے گا, اور کسی بھی انتخاب کا اثر جو ہے وہ محض کوریا تک محدود نہیں رہے گا. اس سے عالمی نیوکلیئر حکمت عملی, جوہری عدم پھیلاؤ کے جو کور ڈھانچے ہیں اور علاقائی دفاعی بلاکس جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. آخری نتیجہ یہ ہے کہ کم جانگ ان کی پیشکش خاص شرط پہ مبنی ہو, ایک کھلا در ہے جس کے اندر دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ حسین تجربے کے دہانے پہ کھڑی ہے. اس نے مذاکرات کا دروازہ تو کھول دیا, مگر ساتھ میں ایک دہائیوں پر محیط عدم اعتماد, تکنیکی پیچیدگی, بین الاقوامی حکمت عملی کے متضاد مفادات بھی اس نے سامنے رکھ دیے ہیں جنہیں حل کیے بغیر کوئی دیر پا امن ممکن نہیں ہے. اس لیے آنے والے ہفتے اور مہینے یہ طے کریں گے کہ یہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان قابل اعمال جو ہے وہ کسی حل کی طرف یہ بڑھے گا یا صرف یہ ایک عارضی سہولت بنی رہے گی. افغانستان, چین, جاپان, روس, امریکہ اور بالآخر جنوبی کوریا, یہ سب اس معاملے میں وہ کھلاڑی ہیں جو یا تو اس جنگ زدہ خطے کو سنوار سکتے ہیں یا اسے مزید تقسیم کی طرف دھکیل سکتے ہیں. کم جانگ ان کے دور میں شمالی کوریا نے صرف گنتی بڑھائی, یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, لیکن ہتھیاروں کی نوعیت اور پہنچ دونوں میں ایسے پیمانے اس نے قائم کیے ہیں جو خطے کی سرحدوں کو ایک دوسرے پہ بھاری کر دیتے ہیں. ہتھیاروں کی نوعیت اور ہتھیاروں کی رینج جو ہے یہ کہیں آگے جا کر بین الاقوامی توازن کو ہلا دیتی ہے. کم جانگ ان نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل تیار کیے ہیں جن میں ایسے نمونے شامل ہیں جو نظری طور پہ بر اعظموں تک پہنچنے کی صلاحیت کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل, اور اس کے ساتھ درمیانی اور کم فاصلے کے تیز رفتار منور کرنے والے میزائل بھی بنائے گئے جن کا مقصد دشمن کے دفاعی جال کو چکما دینا ہے. سمندری بنیادوں پہ تعینات ذخیروں اور سب میرین یا بیڑے کے ذریعے داغے جانے والے میزائلوں کی کوششیں بھی اس نے کی ہیں جس سے
اس نے سمندر سے ہدف بنانے کے متبادل راہیں جو ہیں اس کو تجویز کیا. ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کام کیا. تیز رفتار گلائڈ ویکلز کے نام پہ کیے گئے وعدے اور آزمائشیں, دفاعی شیلڈز کے لیے نئی مشکلات اس نے کھڑی کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹھوس ایندھن والے موبائل لانچر اور پھر زیر زمین چھپے کارخانے, یہ شمالی کوریا کی وہ صلاحیت ہے جسے اس نے چھپا کے رکھا ہے. جوہری صلاحیت کے میدان میں ایسا کام ہوا ہے کہ چھوٹے نسبتاً ہلکے وار ہیڈز کی اس نے سمت کا ذکر کیا ہے, جس کا مقصد ٹیکٹیکل یا محدود جوہری صلاحیت کو زیادہ قابل تعیناتی بنانا ہے. اور مبصرین یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ذخائر, دھاتی مادہ, تقسیم شدہ پیداواری جو صلاحیت ہے اس نے بہت بڑی طاقتوں کو ورطۂ حیرت کے اندر مبتلا کیا ہے. اس کے علاوہ ڈرون یونٹس, بڑے راکٹ فائرنگ سسٹم, سائبر یونٹس اور روایتی ہتھیاروں میں جدت نے اسے ایک ایسے ملک کے اندر تبدیل کر دیا ہے جو بڑے ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. یہ مخصوص کارروائیوں کے لیے اس کی یہ ساری چیزیں کارآمد ہیں. اس عسکری ترقی کا مطلب کیا ہے؟ اس عسکری ترقی کا مطلب محض ہتھیاروں کا اضافہ نہیں ہے, یہ ایک مکمل اسٹریٹجک رویے کی تبدیلی ہے جس نے خطے کو ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ شمالی کوریا کی یہ صلاحیت کہ وہ جوہری اور بیلسٹک اجزاء کو یکجا کر کے تنازع کو جگانے یا مذاکرات میں بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کر سکے. اسی وجہ سے ہر ملک اپنے دفاع میں مزید سرمایہ کاری اور سخت فیصلے کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. اس سے عدم پھیلاؤ کی جو پالیسی تھی یا عدم پھیلاؤ کا جو نظام تھا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کم جونگ ان ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس گھٹنوں پہ لاتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کم جونگ ان کے لیے آئندہ کا منظرنامہ مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ چائنا کے ساتھ مل کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.